اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج میں جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ ان کے نام نامی سے واقف ہیں۔ میرا اشارہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے۔ اس واقعہ میں جس دوسرے فرد کا ذکر آ رہا ہے اس کا نام لالا رام سرن داس تھا۔ رام سرن داس جو خود بھی رائے بہادر تھے، اپنے معروف اور مشہور باپ رائے بہادر لالا میلا رام کی بہت سی خوبیوں سے متصف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں کشائش بخشی تھی اور طبیعت میں وفاداری بھی تھی۔ تعصب یعنی مذہبی تعصب ان میں نام کا نہ تھا۔ بہت سے مسلم زعماء اس زمانے کے ان کے پاس آ کر بیٹھتے اور ان کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان زعماء میں بعض بڑے مشہور نام شامل ہیں، مثلاً علامہ اقبال، مثلاً سر عبد القادر، مثلاً سر سکندر حیات، مثلاً نواب احمد یار دولتانہ اور سید مراتب علی شاہ۔ آپ ان سب بزرگان کی اہمیت کے پس منظر سے واقف ہیں۔ یہ رائے بہادر رام سرن داس کی مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے باعث مسرت سمجھتے تھے۔ رام سرن داس کے 3 بیٹے اور 3 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو موسیقی کی تعلیم دلانے کے لیے موچی دروازہ کے کوچہ شیعہ میں مقیم ایک استاد میاں بڈھا کی خدمات حاصل کر رکھی تھیں۔ میاں بڈھا بھی اثنا عشری خیالات کے حامل تھے اور محرم کی 8ویں کو بہت تکلف سے نظر دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر وہ اپنے کرم فرماؤں کو مدعو کرتے۔ مسلمانوں میں سے نواب محمد علی قزلباش اور فقیر نجم الدین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہندوؤں میں سے رائے بہادر رام سرن داس ضرور آتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی 3 بیٹیاں تینوں کی تینوں میاں بڈھا کی شاگرد تھیں۔ اس موقع پر وہ حاضر ہو کر حسب استطاعت انہیں نذرانہ بھی پیش کرتے۔ ویورز، یہاں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق رائے بہادر رام سرن داس کے 3 بیٹوں سے ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ صدی کی دوسری دہائی کے دوران انفلوئنزا کی جو وبا پھوٹی، لاہور بھی اس سے نہ بچ سکا اور لاہور میں بلا مبالغہ ہزاروں لوگ اس بیماری کی وجہ سے راہی ملک عدم ہو گئے۔ رام سرن داس کے 3 بیٹے تھے، تینوں انفلوئنزا سے بیمار ہو گئے۔ رام سرن داس چونکہ صاحب استطاعت تھے اور ان کے تعلقات شہر کے تمام معروف لوگوں سے تھے، اس لیے انہیں بہت اچھے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل رہیں، جن میں ڈاکٹر کرنل سدرلینڈ بھی شامل تھے۔ موصوف کئی میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے اور
महाराजा रंजीत सिंह की पोती शहजादी बम्बा के शौहर थे। इनके अलावा कर्नल अमीर चंद और कर्नल भोलानाथ, ये तीनों डॉक्टर्स सुबह शाम रामसरन दास के बेटों को देखने के लिए आते और ज़रूरी इलाज मुआवजा तजवीज़ करते, लेकिन बदकिस्मती से इस इलाज मुआवजे का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उनका बुखार बदस्तूर बहुत ज़्यादा था और सीने में घुटन या सोजिश की कैफियत में भी फ़र्क नहीं आ रहा था। रामसरन दास ने जहाँ इन डॉक्टरों की खदमात से फ़ायदा उठाया, वहाँ उन्होंने सदका और खैरात पर भी पहले से ज़्यादा ज़ोर देना शुरू कर दिया। उनके मुसलमान दोस्त, जिनमें से बाज़ का ज़िक्र पहले हो चुका, इनके पास आते और बैठकर इन बच्चों की सेहतयाबी के लिए दुआ करते, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आता था। राय बहादुर बताते हैं, एक रात हम सोए हुए थे कि कमरे में कुछ आहट हुई और मेरी आँख खुल गई। वो कहते हैं, मैं क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग, यानी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग, जिन्होंने इंतहाई बुर्राक लिबास पहना हुआ है, एक हाथ में असा पकड़ा है और दूसरे में तस्बीह और सर पर अमामा है, वो इनके बेटे गोपाल दास के सराहने खड़े हैं। उस बुज़ुर्ग को अपने बेटे के सराहने खड़े देखकर इन्हें तशवीश हुई और इन्होंने घबरा कर उनसे पूछा कि जनाब, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बुज़ुर्ग खामोश रहे और कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद दूसरे बेटे रूपराम के सराहने आ गए। वहाँ भी उन्होंने चंद मिनट खड़े होकर बज़बाने खामोशी अल्लाह ताला के हुज़ूर बच्चे की सेहत के लिए दुआ की। फिर अपना यही अमल तीसरे बच्चे के सराहने खड़े होकर दोहराया। वहाँ से फरागत हुई तो उन्होंने रामसरन दास को मुखातिब करके कहा, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ ताता गंज बख्श। मुझे तुम्हारे बच्चों की बीमारी और तुम्हारी परेशानी का पता चला तो मैं रह न सका और मैं ख़ुद उनके लिए दुआ करने के लिए चला आया हूँ। ये कहकर वो बुज़ुर्ग तो नज़रों से ओझल हो गए, लेकिन रामसरन दास को हैरत व इस्तेजाब के समंदर में छोड़ गए। रामसरन दास को आम हालात में दादा गंज बख्श से कुछ अकीदत ज़रूर थी और वो उनके लंगर में वक्तन फ़वक्तन अपना हिस्सा डालता रहता था, लेकिन ये मंज़र उसके लिए बिल्कुल नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल यकीन था। खैर, सुबह हुई तो उसने महसूस किया कि उसके बेटों का बुखार पहले से कुछ हल्का है और फिर बेहतरी की कि ये कैफियत मुसलसल जारी रही। उस शाम जब ये डॉक्टर साहिबान तशरीफ़ लाए और बच्चों की हालत कदरे बेहतर पाई तो एक डॉक्टर ने डींग मारते हुए कहा कि कल मैं इन बच्चों को दवाई ही ऐसी देकर गया था कि उसका असर होना ही होना था। रामसरन दास कहते हैं कि मैं उस वक़्त खामोश न रह सका और मैंने उनसे कहा कि ये
آپ کا دوائی کا اثر نہیں ہے، یہ تو داتا گنج بخش کی کرامت ہے۔ اگلے 2-4 روز میں تینوں بچے اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ رام سرن داس نے داتا گنج بخش کے مجاوران سے رابطہ کیا۔ وہ پہلے بھی ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا ہے اور داتا صاحب کی برکت سے اور ان کی دعا سے میرے بچے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مجھے آپ مشورہ دیں، میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سجادہ نشینان داتا صاحب نے عرض کیا کہ آپ لنگر میں تو وقتاً فوقتاً حصہ ڈالتے رہتے ہیں، ہو سکے تو کوئی بڑی خدمت کر دیجیے۔ اس پر رام سرن داس نے خود ہی ان سے پوچھا کہ کیا داتا صاحب کے دربار میں بجلی ہے؟ معلوم ہوا کہ بجلی نہیں ہے۔ تب رام سرن داس نے کہا کہ میں بجلی لگوانے کا ذمہ قبول کرتا ہوں۔ اسی وقت اس نے ضروری امور کی سرانجام دہی کے لیے مناسب آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی اور اگلے کچھ دنوں میں وہاں پر وائرنگ کا کام مکمل ہوا اور بجلی کا کنیکشن بھی داتا صاحب کے دربار کے لیے حاصل کر لیا گیا۔ رام سرن داس نے بجلی کا سوئچ آن کر کے داتا صاحب کے دربار میں بجلی کا افتتاح کیا اور اس دن سے یہ دربار رات کے وقت روشنی کے سمندر میں ڈوبا رہتا ہے۔ ویورز، یہ واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، آپ کے علم میں ہوگا نقوش کے نام سے لاہور سے ایک علمی اور ادبی رسالہ نکلا کرتا تھا۔ اس رسالے نے مختلف موضوعات پر بڑے ضخیم نمبر شائع کیے ہیں۔ ایک لاہور نمبر بھی تھا۔ اس نمبر میں شیخ عبدالشکور نامی ایک قلم کار کا مضمون رواداری کی باتیں کے عنوان سے شائع ہوا ہے، اور اس مضمون میں جہاں اور بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ مضمون نگار نے لکھا ہے، اس ایٹم اور میزائل کے زمانے میں ایسی باتیں ناقابل قبول ہوں گی، مگر خاصان خدا سے ایسی محیر العقول باتیں اکثر ظہور پذیر ہوا کرتی ہیں، اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ویورز، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ رام سرن داس کے والد، جن کا کچھ ذکر پہلے ہو چکا، خود بھی بے انتہا مخیر تھے۔ چنانچہ انہوں نے لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے پانی کا ایک تالاب تعمیر کروایا اور اس میں مسافروں کے آرام کے لیے کوٹھڑیاں بھی بنوائیں۔ یہ تالاب دیر تک آنے جانے والے مسافروں کو سہولت مہیا کر کے ان کی دعائیں لیتا رہا۔ وہ تالاب تو آج باقی نہیں رہا، لیکن چڑیا گھر تو باقی ہے نا، جس کی زمین انہی لالا میلا رام نے حکومت کو عطیتاً دی تھی۔ اس بات کی تصدیق اس تختی سے بھی ہوتی ہے جو چڑیا گھر کے اندر
ایک جگہ پر آج بھی لگی ہوئی ہے۔ ویورز، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے پاس ایسے ہی کسی دلچسپ واقعہ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔